السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کی آواز اپنے میزبان ظاہر سید کے ساتھ۔ ناظرین، ایک بار پھر کچھ خبریں اور لے کے آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہیں۔ اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں لمحہ بہ لمحہ سیاسی صورتحال چینج ہو رہی ہے۔ اسمبلیاں تحلیل ہو گئی ہیں، پنجاب اسمبلی تحلیل ہو گئی، KPK کی اسمبلی تحلیل ہو گئی۔ اب یہاں پہ جو بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا KPK اور پنجاب کی اسمبلی تحلیل ہونے کے ساتھ وفاقی حکومت پہ کیا پریشر ہوگا اور وہ یہاں پہ کیا کرے گی۔ ناظرین، اس کے ساتھ جڑی خبریں کچھ اور بھی ہم آگے چل کے آپ کو بتائیں۔ ہمیشہ ہم آپ کی خدمت میں گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا کبھی نہ بھولیے گا۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ یہ ہمارا اور آپ کا جو خوبصورت سا ساتھ ہمیشہ کے لیے برقرار رہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اسمبلیاں تحلیل ہو گئی ہیں 2 صوبوں کی، یعنی پاکستان میں اب اگر 2 صوبوں کے اندر الیکشن ہوتے ہیں تو 60% پاکستان کے اندر الیکشن ہوں گے، تو باقی رہ جاتے ہیں 40%۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ 40% میں الیکشن کیوں نہیں ہوتے۔ پہلی بات یہاں پہ جو بنیادی بات ہے وہ ہمیں یہ یاد رکھنی ہے کہ 2 صوبوں کی اسمبلیاں تحلیل ہونے سے وفاقی حکومت اس وقت کہاں کھڑی ہے۔ پہلی بات یہ یاد رکھیں ناظرین کہ وفاقی حکومت، جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وفاقی حکومت کے اوپر کوئی پریشر نہیں ہے، یہ بات غلط ہے۔ وفاقی حکومت کے اوپر پریشر ضرور ہے، مگر میں بذات خود یہ بات سمجھتا ہوں، میری سمجھ میں جو بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ وفاقی حکومت جو اس کا ٹائم پیریڈ ہے میرے خیال میں وہ پورا کرے گی، ٹھیک ہے۔ رہی بات پریشر کی، پریشر اس کے اوپر ہے، ایسا نہیں ہے کہ پریشر نہیں ہے۔ آپ خود یہ سمجھ سکتے ہیں کہ 60% آبادی جو ہے وہ الیکشن کی طرف جا رہی ہے اور 40% آبادی یعنی میجورٹی جو ہے وہ الیکشن کی طرف ہے، اور کم آبادی جو ہے وہ الیکشن کی طرف نہیں ہے۔ تو پریشر تو ہے، ہاں وفاقی حکومت اپنی ضد پہ اڑی ہوئی ہے، یہ ایک الگ بات ہے، اس کو یہ ایک الگ بحث ہے، اس کو بعد میں ڈسکس کیا جا سکتا ہے کہ بھئی اس کی آخر کیا وجہ ہے۔ بنیادی طور پہ نون لیگ نے اس میں کوئی شک نہیں کہ اپنی سیاسی قربانی دی ہے۔ اگر کوئی میری اس رائے سے اتفاق نہیں کرتا تو ہم نہ کرے، مگر یہ بات 100% درست ہے کہ اس نے اپنے سیاسی قربانی دے چکی ہے۔ اب بات یہ ہے جو ہمیں یہاں پہ جو بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اس نے سیاسی قربانی دی کیوں ہے۔ کیا ملک کی خاطر دی ہے یا اس کے پیچھے کچھ اور محرکات ہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ نون لیگ نے جو اس وقت اپنی سیاسی قربانی پیش کی ہے یا اپنی سیاست کو داؤ پہ لگا دیا ہے، اس کے پیچھے زرداری صاحب کا ہاتھ ہے۔ یہ بھی کسی حد تک درست ہے۔ تمام تر فیصلے جو مشکل تھے عوام کے سامنے مورا بنا کے نون لیگ کو پیش کیا گیا اور ان کا جو سیاسی ساکھ تھی اس کو بالکل ڈیمیج کیا گیا۔ اب ہم یہ وثوق سے نہیں کہہ سکتے کہ زرداری صاحب نے کیا ہے یا کوئی اور طاقت موجود ہے ایسی، مگر ہے صحیح، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ نمبر 1 دوسری رائے یہاں پہ یہ پائی جاتی ہے کہ اس وقت ان کے پاس یہ ایک اچھا موقع تھا اپنے کیسز ختم کروانے کا، تو نواز شریف صاحب کو بھی بلانے کا۔ ابھی تک خیر وہ تو نہیں، مگر اپنے کیسز، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے آتے ہی گراؤنڈ پہ جو پہلی شاٹ کھیلی ہے وہ بالکل اپنے حق میں، یعنی اپنے کیسز کو ختم کرنے کے حوالے سے کھیلی ہے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ پھر ایک اور
رہی بات جہاں تک جو معیشت کی بات کی جاتی ہے کہ نون لیگ نے معیشت کے پاکستانی معیشت کے لیے اور پاکستانی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے اس وقت اپنی سیاسی قربانی پیش کی، اپنی سیاست کو داؤ پہ لگایا ہے، میرے خیال میں اس میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ میں اس چیز سے میں ایگری نہیں کرتا۔ اس کی چند وجوہات ہیں جو میں آپ کے سامنے بھی رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے، ملک کے اندر صوبہ پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے، اس میں سب سے زیادہ جو حکومت کی گئی ہے وہ نون لیگ کی طرف سے نون لیگ نے حکومت کی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک ملک میں قرضوں کی جو شرح ہے اس کو دیکھا جائے تو قرضے بھی زیادہ انہی حکومتوں کے دور میں لیے گئے ہیں۔ اگر تو ملک کی یا اس ملک کی فلاح و بہبود اور اس ملک کی عوام کے فلاح و بہبود کے لیے اگر نون لیگ نے قربانی دینی تھی تو بہت پہلے بھی کئی وقت ایسے آئے ہیں وہ قربانی دیتے۔ نمبر ایک۔ دوسری بات، اگر کسی بھی پارٹی کا لیڈر ملک میں موجود نہیں ہے، وہ پارٹی جتنی مرضی پاپولر کیوں نہ ہو، جتنی مرضی ہے جاندار کیوں نہ ہو، جتنی مرضی ہے اس کے ورکر جو ہیں وہ کام کرنے والے کیوں نہ ہو، انہوں نے عوام کے فلاح و بہبود کے لیے بہت زیادہ کام کیا ہو، ایک صحیح گراؤنڈ پہ انہوں نے کھیلا ہوا ہو، مگر لیڈر نہ ہونے کی وجہ سے پارٹی کو یتیم سمجھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب بھی کوئی بھی ایسا وقت آیا ہے تو نون لیگ کی لیڈرشپ باہر چلی جاتی ہے۔ اگر وہ واقعی اس ملک کی عوام کے ساتھ اور اس ملک کی سرزمین کے ساتھ مخلص ہیں تو ان کو یہاں پہ رہنا چاہیے، یہاں پہ رہ کے اپنے کیسز کو عدالتوں میں حاضر ہوں، خود کو سلنڈر کریں، پتہ چلے کہ واقعی کسی جماعت کا کوئی لیڈر ہے اور اس کو لیڈ کر رہا ہے اور اپنا دفاع بھی کر رہا ہے۔ مگر جب آپ ملک سے باہر چلے جاتے ہیں تو پھر بہت سارے بیانیے آپ کے خلاف بن جاتے ہیں، جس طرح دور حاضر میں آپ دیکھ لیں نون لیگ کی لیڈرشپ کے خلاف کتنے بیانیے چل رہے ہیں۔ اس لحاظ سے ہر دوسرے شخص نے اپنا بیانیہ بنایا ہوا ہے۔ مگر بات یہ ہے، ایک اور یہاں پہ ایک بات میں بڑی ضروری سمجھتا ہوں کہ جس کو میں ناظرین آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں۔ ایک وقت تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے نون لیگ نے ایک بیانیہ بنایا تھا، ووٹ کو عزت دو۔ کس کو؟ ووٹ کو عزت دو۔ اس کا مطلب کیا تھا کہ پرچی کو عزت دو، جو پرچی کے اوپر جس نے ٹھپا لگایا ہے اس کو عزت دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہاں پہ نون لیگ، میرے خیال میں جو میں سمجھتا ہوں، نون لیگ اگر یہ بیانیہ بناتی کہ ووٹر کو عزت دو تو میرے خیال میں یہ بڑا جاندار بیانیہ ہوتا، لوگوں کے دل میں ان کی رسپیکٹ اور زیادہ ہوتی، مگر ایسا نہیں ہوا۔ اب بات یہ ہے کہ ووٹ کو عزت دو، یہ بیانیہ، یہ نیریٹو جو تھا یہ کس کے اگینسٹ تھا، کس کے خلاف تھا؟ یہ میرے خیال میں اکثر لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ کیا اس کی وجوہات کیا تھیں اور یہ بیانیہ کیوں بنایا گیا، اور گجرانوالے کا جلسہ بھی لوگوں کو ضرور یاد ہوگا، کیا کچھ ہوا کیا کچھ نہیں ہوا۔ مگر جہاں تک عمران خان کی بات ہے، میں عمران خان کی بہت ساری باتوں سے اختلاف کرتا ہوں۔ وہ بعض جگہوں پہ ایک لیڈر جب اس لیول پہ ہوتا ہے تو اس کو بہت زیادہ کھل کے نہیں بولنا چاہیے، مگر عمران خان نے ماضی میں بہت زیادہ کھل کے بولا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اسٹیبلشمنٹ نے جب یہ بات کہی کہ بھئی آج کے بعد ہمارا سویلین معاملات کے اندر کوئی تعلق نہیں ہے، ہم کسی کو کوئی سپورٹ نہیں کریں گے، اس سے ایک بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس سے پہلے اسٹیبلشمنٹ الیکشن، فیصلے اور دوسرے سویلین کے معاملات کو دیکھتی رہی ہے اور اس کو مینج بھی کرتی رہی ہے۔ اگر اب آ کے انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا، اور اس کے ساتھ میں ایک اور بات بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کو مجبور کیا جاتا رہا ہے بہت ساری جگہوں پہ
کہ وہ اس طرح کے معاملات میں دخل اندازی کرے، ورنہ میرے خیال میں اسٹیبلشمنٹ کو اس طرح کے معاملات میں دخل اندازی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ مگر پھر بھی اس کے باوجود اگر اسٹیبلشمنٹ کو اب یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ اب ہمیں جو مرضی ہو جائے، ان کے اپنے معاملات ہیں، یہ خود حل کریں ان معاملات کو، ٹیبل ٹاک کریں، جس طرح بھی کریں، اب ہم نے کوئی دخل اندازی نہیں کرنی، تو یہ میرے خیال میں بڑی خوشائن بات ہے، ملک کے لیے بھی خوشائن بات ہے۔ یعنی بہت ساری ایسی باتیں جو ہم یہ ماضی میں سمجھتے تھے کہ یہ فیصلے وہاں سے ہوئے، یہ الیکشن وہاں سے مینج ہوئے، اگر تو اس بار جو عوام کا بیانیہ ہے، جو عوام کے اندر جن لوگوں کی پذیرائی اس وقت پائی جا رہی ہے پاکستان کے اندر، تو میرے خیال میں جو پچھلے بائی الیکشن ہوئے ہیں یہ اس کے لیے ایک روشن دلیل ہے، یہ روشن دلیل ہے اس بات کی کہ واقعی اسٹیبلشمنٹ نے اپنے ہاتھ کھینچ لیے ہیں۔ اور اگر جنرل الیکشن کے اندر یہ بات اسی طرح بائی الیکشن کی طرح، جو اس وقت آپ کو پتا ہے کہ بھائی کس کا بیانیہ اور کون لوگ عوام کے اندر بہت زیادہ پذیرائی رکھتے ہیں، تو اگر ویسے ہی وہی مینڈیٹ لے کے اگر وہ آ جاتے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اپنے کہنے پہ پوری اتری بھی ہے۔ اور پھر دیکھیں کہ معاملات کہاں تک درست ہوتے ہیں۔ سویلین مجبور ہوں گے اس بات پہ کہ اب ہمارے پیچھے کوئی ہے نہیں ہے، اب ہم نے خود ہی ان معاملات کو حل کرنا ہے۔ کیوں؟ طاقت کا اصول یہ ہے کہ طاقت کو پہچانتی ہے۔ انڈیا نے جب پاکستان میں بات کرنی ہوتی ہے نا، پاکستان کے ساتھ بات کرنی ہوتی ہے، تو یہاں کی سویلین حکومت سے وہ بات نہیں کرتے تھے، وہاں کی اسٹیبلشمنٹ سے، یہاں کی اسٹیبلشمنٹ سے وہ بات کرتے تھے، کیونکہ انہیں پتا تھا یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ پاورفل ہے۔ اور جب پاکستان انڈیا سے بات کرنا چاہتا ہے نا، تو وہاں کی سویلین حکومت سے بات کرتا ہے۔ یہ بات میں میرے خیال میں پہلے بھی اپنے ایک پروگرام میں کہہ چکا ہوں، مگر دہرانے کا مقصد یہ ہے کہ طاقت کو خوب پہچانتی ہے۔ اگر سویلین اب اس ملک کے اندر خود کو طاقتور کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے معاملات خود حل کریں۔ جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں سب کو چاہیے کہ وہ سیاسی نظریہ سب کا الگ الگ ہو سکتا ہے، مگر اصل سوچ یہی ہوگی کہ ہم نے اس ملک میں رہنا ہے، اس ملک پہ اقتدار کرنا ہے، اس ملک کی عوام کے لیے فلاح و بہبود کے لیے ہم نے کام کرنا ہے۔ اگر تو یہ سوچ ایک جگہ پہ اکٹھی ہو جائے تو پھر بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو حل ہو سکتے ہیں۔ اور ہمیں چاہیے بھی، ہم اپنی جتنی بھی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے ساری پارٹیز کی، ہم ان سے یہ ریکویسٹ بھی کرتے ہیں کہ خدا را اس ملک کے اوپر، یہ ملک اس وقت ایک ایسے مرحلے سے، ایک ایسے وقت سے گزر رہا ہے کہ جو انتہائی نازک مرحلہ ہے، مگر پاکستان قائم تھا، قائم ہے اور قائم رہے گا۔ ناظرین، اسی کے ساتھ اپنے میزبان ظاہر سید کو اجازت دیجیے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا، اور ایک بار پھر ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا، تاکہ ہمارا یہ خوبصورت سا ساتھ ہمیشہ کے لیے برقرار رہے۔ اللہ نگہبان۔